اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں زیادتی کا شکار ہو کر بڑی ہوئی، سو میں ہمیشہ سوچتی تھی میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے، میں یہ سوچتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ میری غلطی ہے۔ میں سوچتی ہوں کیا آج یہاں کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے ساتھ بچپن میں جنسی زیادتی ہوئی اور آپ نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ہے؟ جی، آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، لیکن بچپن میں آپ یہ نہ جانتے تھے، سو آپ اس بوجھ کو ڈھونے لگ گئے کہ مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ اور مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی جب تک آپ کا ذہن واقعی نیا نہیں ہو گیا اور آپ اس میں اپنا مقام نہیں جان گئے، جب بھی آپ کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کرتے تو آپ کو ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ کبھی کبھار تو دن اور ہفتے گزر جاتے، مجھے شرمندگی ہوتی اگر میں شرمندہ نہ ہوتی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مطلب مجھے اس احساس ندامت اور شرمندگی والے مسئلے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ میں اسے ایک اندیکھے بوجھ کی مانند اپنے اوپر ہر جگہ اٹھائے ہوئے گھومتی، اور میں نے تب کلام سکھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اپنی زندگی خدا کی بلاہٹ پہ تابع کر چکی تھی، لیکن اس معاملے میں مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ آپ میں سے کتنے لوگ احساس ندامت اور شرمندگی سے لڑ رہے ہیں؟ اب چلیں، یوں مت کریں، میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو ایماندار بنے لمبا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے جو کوئی بھی کہاں ہے مسیح میں وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5:17 ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21 لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی ٹھہریں۔ کہاں؟ مسیح میں۔ سو جب وہ بیٹھا ہے میں بھی اس میں بیٹھی ہوں۔ جب میں غلطی کروں تب بھی خدا مجھے دیکھتا ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے اس میں راست باز ہونا۔ میری غلطیاں کرنے کے باوجود، کیونکہ میرا دل راست ہے اور میں راستی سے چلنا چاہتی ہوں اور ان غلطیوں کا مجھے افسوس ہے، خدا تب بھی مجھے بطور راست باز ہی دیکھتا ہے۔ ہم مسیح میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جی ہاں، میں آپ کے خود پر برہم ہونے سے تنگ آ گئی ہوں۔ بس کریں، خود کو آرام دیں۔ یسوع نے آخری قربانی دے دی ہے، اب کوئی قربانی باقی نہیں رہی جس کی ضرورت ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی شرمندگی سے اپنے گناہوں کی قیمت ادا کریں۔ جی ہاں، میں چاہتی ہوں آج کوئی اس آزادی کو لے لے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا کرتا ہے تو میں خوشی سے گھر جا سکتی ہوں۔ یقیناً ایک سے زیادہ ہی ہوں گے۔ سو مجھے ایک واقعہ آج خاص طور پر یاد آ رہا ہے۔ میں شاپنگ پر گئی اور عام طور پر میری شرمندگی کی بوری میرے ساتھ ہوتی، اور میں نے گاڑی پارکنگ لاٹ میں کہیں پیچھے کھڑی کی تاکہ میں آہستہ آہستہ مایوسی سے چل کر اسٹور تک جاؤں۔ اگر آپ اپنے بارے میں برا سوچیں گے تو یقیناً خود کو مارنے لگیں گے۔ اور میں نے پاک روح کو کہتے سنا کہ جوائس تو اس گناہ پر کس طرح غالب آئے گی۔ میں جواب جانتی تھی۔ میں نے کہا میں اس قربانی کو لوں گی جو یسوع نے اپنی جان دے کر ادا کی۔ اور پاک روح کی اگلی بات یہ تھی کہ تو کب تک ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کتنے جانتے کہ یسوع آپ کے گناہوں کی خاطر موا؟ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اسے کب تک قبول کر کے خود کو معاف کریں گے؟ جی ہاں، آج کسی کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ آج بھی 10 سال سے برا محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی 10 سال پہلے کی ہوئی غلطی پر پچھتا رہے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہ آپ کو ہو رہا ہے نہ خدا کو۔ آمین۔ سو آپ جانتے ہیں اس نے مجھ سے کیا کہا؟ جوائس، اگر تجھے برا نہ لگے اور زیادہ زحمت نہ ہو تو آگے بڑھ اور اسی وقت میری قربانی کو لے، کیونکہ مجھے ابھی تیری ضرورت ہے اور اس حالت میں تو میرے کسی کام کی نہیں۔ دیکھیں، ہم سوچتے رہتے ہیں میں تو بہت گناہگار ہوں، کوئی مجھ سے برا نہیں ہوگا، کوئی بھی مجھ سے نکما نہ ہوگا، میں بس بہت نکمی ہوں، میں ہر کام غلط کرتی ہوں۔
جب تک آپ اس سوچ کو پیچھے چھوڑ کر یہ نہیں کہتے کہ دیکھو مجھے افسوس ہے، میں غلطی کرتی ہوں، میں صحیح کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، میں جانتی ہوں مسیح کے خون سے میں اس میں راست باز ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ابلیس کو پاگل کرنا چاہتے ہیں، مطلب واقعی پاگل، تو جانیں کہ مسیح میں آپ کا مقام کیا ہے۔ اب میں کسی صورت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اپنے گناہوں پر افسوس نہ کریں، لیکن اپنے گناہ پر افسوس کرنا اور اس سے توبہ کر کے معافی کو قبول کرنا ایک الگ بات ہے، یہ ایک فرق بات ہے۔ مگر ساری زندگی اس پر افسوس کرنا کہ آپ ہر بات میں کامل کیوں نہیں ہیں۔ سنیں، وہ جس نے تم میں ایک نیک کام شروع کیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا اور مکمل کرنا جانتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ اس لیے میں جانتی ہوں کہ میں غلطیاں کروں گی اور آپ بھی کریں گے، اور مجھے اپنی غلطیوں کی اب کوئی پرواہ نہیں۔ سچائی سے بول رہی ہوں کہ میں تقریباً کبھی کسی بات کے لیے اب شرمندگی محسوس نہیں کرتی، اور کوئی جس نے اس معاملے میں میرے جتنی تکلیف اٹھائی ہو۔ اب دیکھیں، آپ میں چند مذہبی قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ سوچ سکتے ہیں ایسا کہنا تو غرور ہے کہ میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتی۔ جی، کلام کے مطابق مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے گناہ پر افسوس ہے، میں اس پر پچھتا سکتی ہوں، اس پر رو سکتی ہوں، لیکن میں شرمندگی اور احساس ندامت کے باعث خدا سے ہرگز دور نہیں جاؤں گی، اس ہستی سے جس کے مجھے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن خدا آپ کے اعمال سے حیران نہیں ہوتا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ہمارے کرنے سے پیشتر ہی ہمارے ہر عمل سے واقف تھا۔ اس نے یرمیا سے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ میں تجھے تیری ماں کے بطن میں تخلیق کرتا تجھے جانتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب خدا کہتا ہے میں تجھے جانتا تھا، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کا نام جانتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے۔ اور میں نے تجھے اپنا مخصوص ہتھیار بنایا ہے۔ ہماری تمام تر غلطیوں کے ساتھ خدا ہمیں مخصوص کرتا اور استعمال کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ حکیموں کی حکمت کو نیست کرے جو خود کو برتر سمجھتے اور فخر کرتے ہیں۔ خدا در حقیقت کچرے کو استعمال کرتا ہے جسے دنیا کوڑا کرکٹ سمجھتی اور بیکار کہہ کر پھینک دیتی ہے، خدا اسے استعمال کرتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرا یہ کام کرنا کتنا عجیب ہے جو میں کر رہی ہوں۔ 15 سال تک زیادتی کا نشانہ بنی، اور پہلا ہی شخص جو زندگی میں آیا اسے شادی کر لی کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے نہیں چاہے گا۔ وہ عذاب اور تکلیف کے مزید 15 سال میری زندگی کے تھے۔ میں کالج جانا چاہتی تھی لیکن نہیں جا پائی کیونکہ میں بس اپنے باپ کے گھر سے نکلنا چاہتی تھی اور نوکری کرنا چاہتی تھی، اور بس تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اور کوئی میرے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ اور میری اساتذہ نے دیکھا کہ میرے پاس لکھنے کا توڑا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں جرنلزم کی اسکالرشپ کے لیے کوشش کروں اور لکھوں۔ جانتے ہیں میں نے لکھنے کی تعلیم نہیں لی، لیکن میں نے 135 کتابیں لکھی ہیں۔ پتہ ہے میں انگریزی میں فیل ہوتے ہوتے بچی، بالکل سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے یا ایڈورب ہے، مجھے بس بات کرنی تھی۔ اب میں پوری دنیا میں لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ میں کوئی اجنبی زبان نہیں بولتی، لیکن میں 132 زبانوں میں بات کرتی ہوں۔ میری مراد پیغامات کے، اس سے میری مراد ترجمے سے ہے، یعنی 100 زبانوں میں ترجمہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کر لیتی ہیں؟ جی، میرے پیغامات کا ترجمہ ہوتا ہے جو ہم آج یہاں کر رہے ہیں، یہ سب ساری دنیا کی 132 زبانوں میں دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی ابلیس نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، خدا مجھے لے کر ساری دنیا میں استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے مجھے اس سے کئی گنا بڑھ کر لوٹایا جو کچھ میں نے کھویا تھا، اور وہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے گا۔ آمین، ہاللویا۔
لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جب تک میں اس شرمندگی پر غالب نہیں آ گئی میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی. پلیز آج میری بات سنیں. مجھے اپنے احساسات پر اختیار نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ سے سچ کہوں مجھے اپنے الفاظ پر اختیار ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاید مجھے لاکھوں مرتبہ کہنا پڑا کہ میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، اور میں آج بھی ہر روز کہتی ہوں میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں. اور میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ مجھے احساس جرم کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں مجرم نہیں ہوں. کبھی کبھار آپ کو اپنے احساسات کو بتانا پڑتا ہے کہ تم مجھ پر حکومت نہیں کرو گے، تم مجھ پر حاکم نہیں ہو. میں اپنے احساسات کے مطابق نہیں جیتی. میں آنکھوں دیکھے پر ایمان پر چلنے والی شخصیت ہوں، اور میں خدا کے کلام کے مطابق چلتی ہوں. چاہے آپ کے احساسات کچھ بھی ہوں، بائبل کہتی ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے سو کرتا ہے. چاہے آپ کچھ بھی سوچیں، بائبل کہتی ہے خدا آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے، سو خدا آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے. جی ہاں، اپنے منہ کو خدا کے ساتھ متفق کریں، ابلیس کے ساتھ متفق ہونا بند کریں، اور آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑے کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس اونچی جگہ سے خدا کے آرام میں رہ کر سب کچھ کرنا بے حد شاندار ہے، لیکن آپ تب تک زندگی کے کسی معاملے میں آرام نہیں پا سکتے جب تک آپ خدا میں آرام پانا نہیں سیکھ جاتے. ہاں، میں نے پیچھے سے وہ سن لیا. سوچتی ہوں آج یہاں کتنے لوگ ہیں جو خود کو پسند نہیں کرتے. مجھے اپنی شخصیت پسند نہیں تھی. مجھے لگتا تھا میں شوخ آوارہ سی ہوں، اور مجھے اپنی آواز پسند نہیں تھی. اب بھی نہیں ہے، لیکن پتہ ہے تب بھی میرا کام ہوتا ہے. میں کہیں بھی کال کر سکتی ہوں اور وہ کہیں گے جی سر. چاہے میں کسی بھی جگہ کال کروں وہ جواب دیتے ہیں جی سر. اور دیکھیے جب میں اپنے بارے میں پریشان تھی تو مجھے برا محسوس ہوتا تھا، لیکن اب مجھے یہ سب مزہ کا خیز لگتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک پارلر پہ فیشل کے لیے کال کی. اس عورت نے پوچھا کہ کیا آپ کے چہرے پر بال ہیں، اور میں نے سوچا میں اس کی بات نہیں سمجھ رہی. میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ جو تھوڑے سے بال ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہے. سو میں نے کہا ہاں شاید تھوڑے سے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، صحیح سے بتائیں. اس سے کہا آپ کی داڑھی ہے یا مونچھیں؟ اور دیکھیں کیا یہ مزیدار نہیں جب آپ ایسی باتوں پہ ہنس سکتے ہیں بجائے اداس ہونے اور برا محسوس کرنے یا شرمندہ ہونے کے. اور میں سوچتی ہوں کہ مزے کی بات ہے کہ خدا نے مجھے ایسی آواز دی کیونکہ بہت سے مرد شور شرابہ کرنے والی خاتون کو نہیں سنیں گے. میرا مطلب ہے کہ اگر میں یہاں کھڑی سوچ رہی ہوتی ہوں ہاں خداوند مبارک ہے، یسوع کی تمجید ہو، ہالےلویا. دیکھا میری آواز طاقتور ہے. مطلب اس سے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں. ہم ایک بار پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر رہے تھے اور مجھے شکاگو کے اس چرچ میں تعلیم دینی تھی، اور موٹر سائیکل پر ایک بندہ ہمارے آگے آ کے رکا، ایک بڑے ہارلے ہاک پہ، اور اس نے چوٹی بنا رکھی تھی اور داڑھی تھی اور لیدر کے کپڑے پہن رکھے تھے. اور اس نے مجھے پہچان لیا اور اس نے کہا ہائے، میرے پاس آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. اس نے کہا میں 6 مہینے تک آپ کو سنتا رہا اور پتہ نہ چلا کہ آپ ایک خاتون ہیں. یہ تب کی بات ہے جب میں ریڈیو پر ہوا کرتی تھی. اس نے کہا میں کبھی کسی عورت کی کوئی بات ہرگز نہیں سنتا، لیکن جس وقت تک مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ایک عورت ہیں میری زندگی اس قدر بدل چکی تھی کہ میں انکار نہ کر سکا. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں جن سے آپ کو نفرت ہوتی ہے انہی چیزوں کو لے کر خدا استعمال کرنا چاہتا ہے اگر آپ اسے کرنے دیں تو. آمین. مجھے اپنی تھائیز پسند نہیں. اپنی تھائیز کے ساتھ امن سے رہیں، یہ آپ کی اپنی ہیں.
देखें, मैं मजीद खुद से लड़ने वाली नहीं हूं। अगर खुदा मेरे अंदर कुछ बदलना चाहे तो ठीक है, मुझे खुशी होगी। खुदा जानता है, वो आपके दिल को जानता है, वो मेरे दिल को जानता है। वो जानता है कि मुझे उससे मोहब्बत है और मुझे हर काम को यीशु की मानिंद कामिल तौर पर करके खुशी होगी कि मैं कभी कोई गलती ना करूं। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे पहले ही पता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इतनी अच्छी हो जाऊं तो मैं फख्र से भर जाऊंगी और खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खुदा हम में कुछ कमजोरियां रहने देता है ताकि हम हलीम बने रहें। और अब तक मैंने अपने पैगाम का एक लफ्ज नहीं सुनाया, लेकिन मेरा ख्याल है हम सही जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आपने जो जंग खुद के साथ छेड़ रखी है इसका खात्मा करें और मत सोचे कि इब्लीस वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो करेगा। लेकिन मसीह में हम सब कुछ हैं। मसीह में सब कुछ है और अपनी जात में कुछ भी नहीं, जब तक आप ये याद रखते हैं कि खुदा आपके वसीले अजीम और बड़े काम करता है। जी हाँ, मैं सोच रही हूं कि हम अगले मिनट के अंदर कलाम पर मजीद गौर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मामले में खुदा के आराम में दाखिल होना चाहते हैं तो खड़े हूं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। देखा, ये कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि इसमें चर्च के 80% लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है। बाप, मैं इन तमाम खूबसूरत लोगों के लिए दुआ करती हूं जिनकी खातिर जान देने के लिए तूने अपने बेटे को भेजा। तूने इनके लिए कीमत अदा की ताकि ये जान सकें कि तुझ में इनका क्या मकाम है। हम सब अपनी जात में बेहद निकम्मे हैं, लेकिन तुझ में हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं शर्मिंदगी और एहसास जुर्म की शैतानी रूह को, खुद से नफरत और अपने अंदर से नापसंदीदगी की रूह को झिड़कती हूं और दुआ करती हूं कि ये तमाम लोग यहां से वापस जाते हुए तेरे आराम को ये जानते हुए लेकर जाएं कि तुझ में इनका मकाम क्या है और ये तेरे साथ किस तरह से चलते हैं और ये अपने सफर के जिस मकाम पर है इसका लुत्फ उठाएं। हम जलाल से जलाल तक बढ़ते हैं और मैं आपके हुजूर आकर दुआ करती हूं कि ये उस जलाल का लुत्फ उठाएं जिसमें ये अब हैं, जबकि ये दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। मैं बरकत की दुआ करती हूं कि खुदा के साथ चलते हुए अपनी पहचान और अपने मकाम के हवाले से आप आराम पाएं। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, आप सब बैठ सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पास सही पैगाम था, है ना? खुदा के साथ हमारा चलना। आप बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं और आखिर में अपनी दौड़ सकते हैं। आमीन। मैं इस वक्त अपनी दौड़ में हूं, लेकिन अगर मैं बैठना ना जानती तो ऐसा ना कर पाती। कि मसीह में बैठना कैसे है? बाइबल चलने के हवाले से हमें क्या बताती है? ईमान में चलना। 2 करंथियों 5:7। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, हम जिंदगियों को, अपने चाल चलन को, अपने अकीदे और ईमान पर कायम करते हैं, इंसान के खुदा और आसमानी चीजों से ताल्लुक का लिहाज रखते हुए, ना कि आंखों देखे पर। मैं ईमान के ताल्लुक से और भी बातें कहना चाहती हूं, मगर नहीं जानती कि कहूं या नहीं। लेकिन हमें मोहब्बत में चलना है और मैं सच्चाई से कहूंगी, जहां तक मेरा सवाल है, पहले 2 चीजें सबसे अहम हैं। मतलब रसूल अपने किसी खत में भी ये बात कह चुका है कि हम जो कुछ यहां कर रहे हैं उस तमाम का मकसद ये है कि आप ईमान में चलें और मोहब्बत में रहें। क्योंकि ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। गलतियों 5:6 में लिखा है, चाहे जितना भी ईमान में मजबूत हो, अगर हम ये नहीं जानते कि खुदा हमसे प्यार करता है तो ऐसा ईमान बढ़ने में हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत में चलना बहुत अहम है।
پلیز لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے آپ کا دل دکھایا، اور لوگوں پر مہربانی کریں، نرم دل بنیں اور لوگوں سے بھلائی کریں، ان کے لیے نیک خیالات رکھیں۔ جو لوگ مشکل میں ہیں ان کی مدد کریں۔ اپنی زندگی کو بابرکت ہو کر گزاریں بجائے بابرکت ہونے کے لیے دعا کرنے کی۔ مسیح جیسا چال چلن رکھیں۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے چلنا پہلا تھسلنیکیوں 4:1 میں لکھا ہے۔ کلسیوں 3:6 اور 7 میں لکھا ہے، بے دینوں کی مانند مت چلو۔ شاید اس پر کچھ وقت ٹھہر کر غور کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں تو ہیں لیکن ہمیں دنیا جیسا نہیں ہونا۔ یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ جی ہاں، یہ وقت ہے کہ ہم عمدہ ہونے کو ترجیح دیں اور باقی دنیا جیسا برتاؤ کرنا بند کریں۔ لکھا ہے ان سے جدا ہو کر الگ دکھائی دو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ایک تکبرانہ مزاج رکھنا ہے کہ ہم باقی سب سے بہتر ہیں، یا ہمیں کسی غیر ایماندار سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں غیر ایمانداروں کے ساتھ زیادہ گہری یاری نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں انہیں دوست بنانا چاہیے اور انہیں پیار دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں دکھاتے تو ہم انہیں مسیح کو نہیں دکھاتے۔ لیکن ہم ان کی مانند نہیں بن سکتے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ غیر ایماندار کے ساتھ رہ سکتے ہیں جب آپ کا اثر ان پر ہو رہا ہو، نہ کہ ان کا آپ پر۔ آمین۔ مطلب اگر ہم تمام غیر ایمانداروں کو نظر انداز کریں گے اور اپنے ہی ننھے منھے مسیحی حلقوں میں رہیں گے تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ اگر آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں 2 اور مسیحی ہیں اور آپ تینوں ہمیشہ سب سے علیحدہ ہی رہتے ہیں، اور آپ ان تمام باقی کے لوگوں کی مدد نہیں کر پائیں گے اور وہ بس یہی سوچتے رہیں گے، یہ تو خود کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور ہم ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جاننا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے رہیں، نہ کہ دنیا کے ہو کر۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی ماں بن جاتی ہوں۔ تم دنیا کے جیسے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ کیا میں آپ کے سامنے تھوڑی سی صاف گو بن سکتی ہوں؟ خواتین، ہم وہ سب نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں کہنے والی تھی لیکن میں نہیں کہوں گی۔ اور آپ کی اسکرٹ اتنی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھیں تو بہت عجیب سا لگے، اور آپ کی پینٹس کو اتنا چست ہونے کی ضرورت نہیں کہ اندر کی چیزوں کا تصور باقی نہ رہے۔ مجھے معاف کریں، کیا لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ کیسے کپڑے پہننے ہیں؟ وہ نہیں سمجھتے۔ جی یہی تو آج کا اسٹائل ہے۔ نہیں، ہمیں خدا پرست خواتین کی طرح کپڑے پہننے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ خوبصورت یا رنگین نہیں پہن سکتی۔ آپ فیشن کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے آزمائش مت بنیں۔ جی ہاں، کسی کو یہ بات بولنے کی ضرورت ہے۔